الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج کا یہ مختصر محفل کا انعقاد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سچی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ شریفہ سے تھوڑا دور رہتے ہیں۔ ایک دن کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کو دل چاہا تو اپنی اماں کو کہنے لگے دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج مغرب کی نماز میں آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں اور آقا علیہ السلام سے تیرے لیے بھی دعا کرواؤں اور اپنے لیے بھی دعا کرواؤں۔ تو کہتے ہیں جی اماں نے اجازت دے دی۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیں جی۔ وہ کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی مسجد شریفہ میں آیا فصلیت معہ المغربہ، میں نے مغرب کی نماز پڑھی آقا علیہ السلام کے اقتداء میں۔ فصلی حتی صلی العشاء، مغرب پڑھ کے آقا علیہ السلام وہیں پر نوافل ادا فرماتے رہے یہاں تک عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کے وقت تک آقا علیہ السلام وہیں نفل ادا فرماتے رہے۔ تو پھر عشاء کا وقت ہوا تو آقا علیہ السلام نے وہیں پر عشاء کی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو میں پیچھے پیچھے آقا علیہ السلام کے چل پڑا۔ کہ فسامع صوتی، آقا علیہ السلام نے میرے چلنے کی آواز سنی تو مجھے آقا علیہ السلام نے آگے چلتے چلتے فرمایا من ھذا حذیفہ، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ ہے نا؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہی ہوں۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضور کا کلام دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا والے امے کا، وہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بخشے، بتا تیرا کام کیا ہے، کیوں آیا تو، کام کیا ہے وہ بتا تو۔ اب بتائیں کتنی خوشی ہوگی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، جو کام کہنے آئے ہیں کہا نہیں ہے کام ہو گیا ہے۔ یہی کہہ کہ ماں سے چھٹی لیجیے نا کہ اماں چھٹی دیں جا کے آقا علیہ السلام سے آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرواؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پیچھے دیکھے بنا ہی فرمایا، اور یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری میں حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے نہ تمہارا رکوع مجھ پہ پوشیدہ ہے نہ تمہارا سجدہ پوشیدہ ہے، میں کھڑا آگے ہوتا ہوں لیکن تمہارے رکوع سے بھی باخبر ہوتا ہوں، تمہارے سجدے سے بھی باخبر ہوتا ہوں۔ تو محدثین فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کو رب نے یہ شان عطا فرمائی تھی، جیسے آقا علیہ السلام آگے دیکھتے تھے اسی طرح آقا علیہ السلام بیک وقت پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہ شان تھی حضور کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کر دی آقا علیہ السلام نے ان کے لیے، تو آگے اس حدیث پاک میں ان کا سوال مذکور ہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں ان کا سوال مذکور نہیں، جب کام ہی ہو گیا تو پھر سوال کس لیے کریں بھائی؟ جو لینے گئے تھے بن مانگے ہی عطا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پھر مجھے ارشاد فرمایا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے حضور ٹھہر گئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جب سے پیدا ہوا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر تھا، آج تک زمین پر آیا ہی نہیں تھا، وہ آج تک زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں جا کے تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کروں اور زیارت بھی کروں، مجھے اجازت دے۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی اسے، تو اب وہ جب آیا تو وہ یبشرنی، اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں کہ بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی شہزادی ہیں، یہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ اور اگلے الفاظ دیکھیں، میں وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، آپ کے شہزادے حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ حدیث پاک ہے سنن ترمذی شریف میں۔ اب دوسری حدیث پاک یہ سماعت فرمایا سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی حضرت حذیفہ ہی تھے جن کا قصہ مذکور ہے اس میں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنا یوما صدر النہار، کہتے ہیں صبح صبح سے آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف نہیں لائے، فلما کان العشی، جب شام کا ٹائم ہو گیا نا جی، شام کا وقت ہوا، تو پھر ہمارے میں سے ایک بندے نے عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ کہنے لگا قد شق علینا یا رسول اللہ، آج کا دن تو بڑا اوکھا گزر رہا ہے ہمارا، بڑا ہی مشکل گزر رہا ہے ہمارا دن آج کا، کیوں؟ لم نرا کل یوم یا رسول اللہ، آپ کو دیدار جو نہیں کیا ہم نے، آپ کو دیدار نہیں کیا، ہمارا تو دن ہی بڑا مشکل گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر، قال، آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، ان ملکا من السماء، فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے، لم یکن رآنی، اس نے آج تک میری زیارت نہیں کی ہوئی تھی، میری زیارت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے اس نے اجازت مانگی ہے۔ الفاظ دیکھیں، فاستأذن اللہ فی زیارتی، اللہ سے اس نے چھٹی مانگی ہے، مولا آج چھٹی دے، اجازت دے، جا کے تیرے حبیب کو دیدار تو کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ آقا علیہ السلام نے میں فاخبرنی او بشرنی، میں اس نے آگے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، یا اس نے مجھے بشارت دی ہے، یہ خبر دی ہے، کیا خبر دی ہے؟ ان فاطمہ ابنتی سیدۃ نساء امتی، میری امت کی ساری عورتوں کی سردار جنت کے اندر کوئی ہیں تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ حُسَيْنًا حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میرے بیٹے حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ امام طحاوی رحمہ اللہ، آپ نے یہ احادیث مبارکہ نقل کی مختلف الفاظ کے ساتھ جو مروی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سوائے دو خالاؤں کے بیٹوں کے، دو خالہ زاد بھائیوں کے، یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ باقی سب کے جو ہے نا وہ سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ جوانی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی عمر جوانی کی ہے، تو ان کے استثناء آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کیونکہ یہ دونوں نبی ہیں، یہ دونوں نبی ہیں، غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا نہیں، غیر نبی کو نبی پر سرداری مل سکتی، یہ پکا مسئلہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کئی لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں ائمہ اہل بیت۔ یہ نظریہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، نظریہ ٹھیک یہی ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، میں جنتی جوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، لیکن سردار کیسے ہیں؟ نبیوں کے علاوہ باقی سب کے سردار ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ، ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ اشکال وارد کیا تھا ملحدین نے، بدینوں نے، اس حدیث پاک کو لے کر کے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال شریف ہو رہا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کا، تب تو امام حسن بھی بچے ہیں، امام حسین بھی بچے ہیں، 5-6 سال کی عمریں لگ بھگ ان کی، اور اتنی عمر کے بچوں کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس مسئلے کو کھولنے سے پہلے ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں سماعت فرما لیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت مولا علی راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور یہ حدیث پاک جو ہے
یہ سیاستہ میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور بھی کتب حدیث میں۔ بہرحال میں جب آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں تو فضائل الصحابہ امام سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ علی امام احمد بن حنبل، اس میں سے یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے کن تو جالسن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اذ اقبل ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ نیند نہیں آ رہی، ذرا چکنے ہو کے بیٹھے نا، ایسے لگتا ہے جیسے نیند آ رہی ہو یا قابو ہو کے بیٹھیں۔ اذ اقبل ابو بکر و عمر، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی پاس نہیں آئے، ابھی دور ہی ہیں۔ تو فلما ناظر الیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے جیسے ان کی طرف دیکھا نا تو آقا علیہ السلام نے یا علی، اے علی، ہاذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آ رہے ہیں نا ابو بکر اور عمر، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، صرف نبیوں کو نکال کے باقی سب کے سردار جنت میں یہی دونوں ہوں گے۔ ادھیڑ عمر لوگوں کے، یہ حضور کا کہول کا لفظ ہے، میں ادھیڑ عمر لوگ جو ہیں ان کے سردار جنت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جی، نبیوں کو نکال کر کے الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کو نکال کر کے باقی سب کے سردار یہی دونوں ہیں۔ اور اگلی بات دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے میں لا تخبرہما، علی یہ خبر دینا نا ان کو، تم یہ نہ بتانا ان کو، ابو بکر اور عمر کو پتہ نہ چلے ان کو، ہیں جی۔ ایک حدیث پاک میں تصریح یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے میں کہ ما داما حیین، جب تک یہ دنیا میں ہیں تب تک یہ خبر کسی کو نہ پہنچے، خبر اندر ہی رہے، جب دنیا سے چلے جائیں تب پتہ چلے، ہیں جی۔ اور ایک محدث ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے، حضور یہ چاہتے تھے کہ فرمایا کہ یہ دنیا سے ایسے ہی روانہ ہو جائیں، جب قیامت والے دن آئیں تو اللہ تعالیٰ خود بتائے ان کو، میں ہی بتاؤں ان کو کہ تم جنتی کہول لوگوں کے سردار ہو، ہیں جی۔ سیدہ کہول اہل الجنہ کا جو فرمان ہے یہ قیامت والے دن ان کو پتہ چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو ممکن ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں خبر دی ہو ان کے وصال شریف کے بعد ہیں۔ بہرحال یہ حدیث پاک جو ہے اس کو صحاح میں بھی نقل کیا گیا، یعنی سیاستہ میں سے بھی، یعنی کہ ابن ماجہ شریف میں اور ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، ممکن ہے باقی کتابوں میں بھی ہو، مجھے ان دو کا یاد پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے، اشکال وارد ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور ادھیڑ عمر لوگ جو ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں، ابو بکر اور عمر یہ ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جب سارے لوگ جائیں گے تو وہاں تو ہوں گے سارے جوان، ادھیڑ عمر تو کوئی ہوگا ہی نہیں، ہیں ادھیڑ عمر تو وہاں کوئی ہوگا ہی نہیں، جنت میں سارے جوان ہوں گے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے محدثین نے ارشاد فرمایا ہے، شارحین حدیث نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں جوانی کی زندگی پائی ہے، جوانی میں جو گئے ہیں دنیا سے، ان کے سردار جنت میں امام حسن حسین ہوں گے۔ جو جوانی کی زندگی بتا کے ادھیڑ عمری میں داخل ہو گئے تھے ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے جنت میں، ان کے سردار وہ ہوں گے۔ اب دیکھیں جو اشکال وارد کیا تھا ملحدین نے اور جواب دے رہے تھے امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب اس اشکال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو بات طے ہو گئی کہ امام حسن حسین جو ہیں ان کے سردار ہوں گے جنت کے اندر جو دنیا میں جوانی میں گئے ہیں، جو دنیا میں جوانی میں گئے ہیں، اور جو اس عمر سے آگے چلے گئے ہیں تو پھر وہ حضرت ابو بکر عمر کی سرداری میں آ جائیں گے۔ وہ کن کی سرداری میں آ جائیں گے؟ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں آ جائیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو مطلب دنیا میں جو جوان گئے ان کے سردار ہیں۔ تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں امام حسن اور حسین کو، تب تو یہ خود دونوں بچے تھے، تب تو دونوں ہی بچے تھے، دونوں جو ہیں وہ جوان نہیں تھے، یہ جوان تو بعد میں ہو رہے ہیں آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد، تب تو عمر ان کی بالکل 5-6 سال کی تھی عمر ان کی۔
اللہ اکبر، ہے نا بات سوچنے کی. انہوں نے یہ اشکال وارد کیا. امام طحاوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات کی تھی کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ ایسے تھوڑی کی تھی. جس رب نے دونوں کو جوان بنانا تھا اسی رب نے ہمارے حبیب کو بتایا تھا. اسی رب نے ہمارے حبیب کو اطلاع دی تھی. اسی رب نے فرمایا تھا کہ محبوب پیارے تیرے بیٹے جو ہیں یہ جوان ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلی اعلان فرما دیا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو. ہاں جی، کربلا کے کچھ حالات بھی حضور نے بیان فرما دیے تھے صحیح سند کے ساتھ. وہ جو حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جن کو آقا علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام نے مٹی لا کر کے دی کربلا کی. میں کہ یہ مٹی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. جی وہ مدینے میں پھر خون ہوا، جس دن خون ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا تھا، میں آج خون ہو گیا ہے. جی مٹی پڑی پڑی خون بن گیا ہے. میں کہ لگتا ہے آج حسین دنیا سے روانہ ہو گیا. تو بتائیں یہ تو ساری باتیں میرے آقا علیہ السلام کو پتہ تھیں. ہیں جی، ان کا غلبہ دین کے لیے نکلنا، ان کا حق الہ کے لیے نکلنا، ان کا ظلم جبر اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے نکلنا، خلافت کو علی منہاج النبوہ اس کے قیام کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی ہوئی تھی کہ فرمایا کہ میرے حبیب کے جو شہزادے ہیں یہ دونوں جوانی کی عمر کو پہنچیں گے، جوانی کی عمر کو پہنچیں گے. اب یہاں پہ ایک اہم سوال وارد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادھیڑ عمروں کے سردار ہیں. جنت میں جو ادھیڑ عمر ہوں گے ان کے سردار کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں. ہیں جی، اچھا جو بندہ اس عمر کو پہنچ جائے اسے مبارک ہو. پھر یار ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنا دیا کہ وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی سرداری ان کو سردار ماننے کے لائق ہو گئے. جنت میں جا کے جنت میں ان کے سردار ہوں گے. ہاں جی، یہاں جیسے بدتمیز نے نہیں مانا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، بتائیں اس کا قیامت والے دن کیا حال ہوگا؟ ہیں وہ تو کھچ ہو جائے گا، سچی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں ادھیڑ عمروں کے سردار ہیں، ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں. ان کو جنت ایسی مل گئی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی سرداری ملے تو غلبہ دین کے لیے کتنی ماریں کھائی ہیں. اتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا گیا کہ آپ کا پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا، کپڑے سارے خون سے بھرے ہوئے تھے. یعنی بے ہوشی کے عالم میں آپ کو لے کر کے جاتے ہیں، گھر جا کے لٹاتے ہیں. جیسے ہوش آتا ہے تو فوراً کہتے ہیں آقا علیہ السلام ما فعل رسول اللہ، آقا علیہ السلام کا کیا ہوا. جب جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام اٹھ کے دوڑ کے تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کو ایسے سینے سے لگا لیا. حضور یہ نہیں دیکھا کہ ان کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں، چہرہ خون آلود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بندہ غلبہ دین کا کام کرنے والا ہو، مالکوں کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے وہ. اللہ اکبر. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور غلبہ دین کے لیے کتنی جد و جہد ہے، کتنی کوشش ہے ان کی. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ جنت کی سرداری دے رہا ہے شہادت کے ساتھ. جنت کی سرداری مل رہی ہے کس کے ساتھ بھلا؟ شہادت کے ساتھ. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. آپ کو جنتی عورتوں کی سرداری مل رہی ہے، کس بات پر مل رہی ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی شہزادی ہیں. عہد میں ساتھ آقا علیہ السلام کے تھیں. آقا علیہ السلام زخمی ہوئے، ہیں جی، کھجور کے پتے جلا کے راکھ رکھنے والی آقا علیہ السلام کے زخم پر یہی خاتون جنت ہیں. اور گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے پاس غلام آئے. آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کو کہتے، بلکہ مولا علی کہتے ہیں کہ جا کے آقا علیہ السلام کو کہیں کہ ہمیں بھی کوئی خادم دے دیں، ہماری خدمت کرے. پانی بھرنا ہوتا ہے، باقی سارے کام ہوتے ہیں گھر کے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے سارے مدینے والوں کو، کئیوں کو غلام دیے، کئیوں کو خادمائیں دی. اپنی بیٹی کی باری آئی تو ان کو حضور نے وظیفہ دیا. میں کہ بیٹے یہ وظیفہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا. یہ تسبیح فاطمہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اسی وجہ سے، اسی مقام پہ، اسی موقع پہ آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی.
اور یہ پکی بات ہے، جب کوئی بندہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائے یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ دور فرما دیتا ہے سجدہ کائنات کے صدقے۔ اب دیکھیں ان کو جنت کی سرداری مل رہی ہے اتنی تنگیوں کے بعد، اچھا پھر نماز کیسی پڑھتی ہیں؟ ساری رات رکوع ہے، ساری رات جلسہ ہے، ساری رات سجدہ ہے، ہیں جی، نماز پڑھ کے سویرے سویرے پھر شکوہ کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا رات تو نے چھوٹی بنائی ہے، دل ہی نہیں لجتا میرا تو سجدہ کر کے، اتنی لمبی رات ہو سجدہ کرو، مزہ تو آئے اپنے مالک کی بارگاہ میں، تیری خادمہ فاطمہ نے سر رکھا ہوا ہے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر یار بتائیں ان کو جنت کی سرداری ملے اتنی قربانیاں کے بعد، اتنی عبادت کے بعد، ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن کو دیکھ لیں آپ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ زہر دیا گیا، اور یہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، مولا علی کے دور میں، جتنے بھی جہاد ہوتے رہے ہیں تقریباً ہر جہاد میں شامل ہوتے رہے ہیں جی، سارے جہادوں میں شامل ہوتے رہے۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو 7 بار، ایک روایت کے مطابق 7 بار زہر دیا گیا ہے، پہلے 6 بار جو ہے وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوا، آخری بار اتنا سخت زہر تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آپ کو کیا آئی خون کی، جگر کے ٹکڑے باہر آئے، وہ 70 سے زیادہ ٹکڑے تھے، بتائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی سرداری مل رہی ہے، ایسے نہیں مل رہی، جنت کی سرداری ایسے تھوڑی مل رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی امت کے 2 بڑے گروہ جناب قتل و قتال ہو چکا، ایک جنگ میں 90,000 بندہ شہید ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی بندے شہید ہوتے رہے، لیکن قربان جائیں اس پوری امت کو جوڑنے والے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سرداری کا اعلان میرے آقا علیہ السلام نے ان کے بچپن میں کیا تھا، اور ان کو ممبر پر ساتھ بٹھا کے کیا تھا حضور نے اعلان، ان کو جنت اتنی آسانی سے نہ ملے، ہیں اتنی قربانیاں دیں وہ۔ اور مزے کی بات دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کو سرداری پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے اپنا بیٹا علی اکبر بھی دینا پڑے، ہیں جی، اپنا بیٹا علی اصغر دودھ پیتا بچہ بھی دینا پڑے، ہیں جی، اپنے بھائی بھی دینے پڑیں، حضرت عباس بھی دینے پڑیں، حضرت عمر بھی دینے پڑیں، عثمان بھی دینے پڑیں، یہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں نا، مولا حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں یہ سارے، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھے تھے، اپنے یاروں کے نام پہ رکھے تھے، ہیں جی۔ تو یہ سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دیں، اللہ اکبر، این جنگ کا موقع ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہو جنگ روک دیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، جنگ روک دیں، ہم نے نماز پڑھنی، این جنگ کے موقع پر۔ حافظ ابن کثیر نے نقل کی یہ بات، یعنی کہ ایسی حالت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سارا کنبہ شہید کروا چکے ہیں، یار ساری شہادتیں ہو چکی ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑ رہے، جنت کی سرداری پا رہے ہیں۔ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، جتنی جنت سستی میرے دور میں ہوئی ہے اتنی آج تک نہیں ہوئی تھی۔ اور لاہور میں بھی پلاٹ جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے، سچی بات ہے، ہیں؟ ابھی ہماری گلی میں ایک مکان بکا ہے، 1 کروڑ 15 لاکھ کا شاید بکا ہے وہ، اور مکان بھی بالکل پرانا تھا، نیا نہیں تھا، لیکن جنت جو ہے وہ صرف 1 ٹپ شربت بنا کے پلا لینے سے جنت مل جاتی ہے، ہیں؟ 700 کرایہ پاک پتن جانے کا، 700 کرایہ آنے کا، بندہ کنفرم جنتی، کنفرم جنتی۔ یہ حدیث پاک سننے ترمذی میں، یہ کان کھول کے حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میرے آقا کے سامنے من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ، میں جس بندے کو خوف ہوتا ہے نا وہ صبح صبح تڑکے تڑکے نکل پڑتا ہے سفر پر، ہاں پچھلی رات کو نکل پڑتا ہے، رات کے ابتدائی حصے میں، رات کے ابتدائی حصے میں نکل پڑتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو بندہ رات کے ابتدائی حصے میں نکل پڑے، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلے الفاظ دیکھیں، حضور فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا جو سودا ہے نا سستا مت لینا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا بڑا بیش قیمت ہے، اللہ سے سودا لینا چاہتے ہو، اللہ کا سودا سستا کوئی نہیں، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ کیسے مہنگا ہے؟ وہ سودا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام میں الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، میرے رب کا سودا جنت ہے،
میرے رب کا سودا کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ابو بکر وہ اللہ کا سودا لینا چاہیں تکلیفیں اٹھائیں، حضرت عمر اللہ کا سودا لینا چاہیں جان دے دیں اپنی، حضرت سیدہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا سودا لینا چاہیں تو تکالیف اٹھائیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا سودا لینا چاہیں تو اتنی تکالیف اٹھائیں۔ یہ امت کو ملاتے ہوئے باغیوں نے، دین کے دشمنوں نے ہی آپ کو دی تھی نا، جو اس صلح سے راضی نہیں تھے۔ آج بھی لوگ ہیں جو اس صلح سے راضی نہیں ہیں، انہی لوگوں نے امام حسین رضی اللہ، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا تھا، انہی لوگوں نے امام حسن صلح کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ جس چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کو دھکا مار کر نیچے سے چٹائی نکال لی تھی انہوں نے، یا مذل المومنین کہہ کے اے مومنوں کو ذلیل کرنے والا، یہ انہی لوگوں نے کہا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے صلح کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو آگ لگا دی تھی۔ آج تک وہ لوگ موجود ہیں جن کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح برداشت نہیں ہے، کئیوں کو صلح برداشت نہیں ہے، کئیوں کو امام حسین رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کی شرائط برداشت نہیں ہے، باتیں کرتے پھرتے ہیں سارے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی دن یہ میں بیان کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت ملے اتنی مشکل، امام حسین رضی اللہ عنہ کو جنت ملے سارا کنبہ شہید کروا کے، ہیں، اور میں 1400 میں جنتی بن جاؤں، جنتی دروازہ گزرتے ہوئے ایک پیر ہے، کوئی وزیر بھی ہے وہ ساتھ ہے، تو کہتے جی مجھ سے ایک وہابی نے پوچھا وہ جنتی دروازہ گزرتے ہو جنتی بن جاتے ہو؟ میں نے کہا لو پکے جنتی بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم ہی لوگوں نے دماغ خراب کیا ہوا لوگوں کا، ہیں ایسے گھٹیا لوگ ہیں، ایک طرف امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے بندے کو جنتی نہیں مانتے، ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم تو بھائی صرف 10 کو کہیں گے یہ جنتی ہیں پکے، باقی کسی کے بارے میں نہیں کہتے ہم کہ وہ پکے جنتی ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں پہ 1400 روپے کرایہ دینے والا اور 2 دن 3 دن کھڑا رہے لائن لگا کے نماز ایک بھی نہ پڑھے اور جنتی پکا ہیں۔ میں نے کہا جنت کے دروازے پہ تو بھائی فرشتے کھڑے ہو کے سلام علیکم کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ پولیس والے ہاتھ میں جوتا اور ترڑ ترڑ مار رہے ہوں گے، کچھ تو فرق کرو یار، نہ بناؤ جنت اتنی نہ بانٹو، یہ لوٹ سیل میلہ تھوڑا لگا ہوا یار، رب کی جنت ہے جسے اللہ عقل سام فرمائیں الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، وہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا، پتہ کیا فرمایا اللہ نے، میرا سودا لینا چاہتے ہو نا ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ مومنوں مجھ سے جنت لینا چاہتے ہو 2 چیزیں مجھے دے دو، اپنا مال مجھے دے دو اور اپنی جان مجھے دے دو، جنت تمہاری ہے۔ میں نے تو نہ جان دی اپنا مال دیا، میں تو ایک دن دین کے لیے ایک بات بھی نہیں سن سکا، میں تو دین کے لیے ایک تکلیف نہیں اٹھا سکا میں تو، ہیں، اور جنت ایسی سستی، نعوذ باللہ، ایک دیکھ بریانی کی جنتی پکے، ناد خانوں نے مولویوں نے ایسی جنت بانٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری قوم تو بھائی جنت کو دھکے مارنے لگی ہے اب تو، وہ تو سیدھا کہتے ہیں ہمیں جنت چاہیے ہی نہیں سنتے آپ لوگوں سے، یہ حال ہو گیا لوگوں کا۔ تو بھائی وہ جنت جس کا مول امام حسین کی جان ہو، وہ جنت جس کا مول امام حسن کی جان ہو، وہ جنت جس کا مول ابو بکر اور عمر کی جان ہو، اس جنت کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے تو نے، ہیں اتنا تو نے نعوذ باللہ گھٹیا سمجھ رکھا کہ جنت کو دھکے مار رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے جنت، میں نہیں جاؤں گا جنت میں، ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جو جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے، ہیں جی، اور یہ اتنی عظیم دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کے شہزادوں کو عطا فرمائی کہ رب کا فرشتہ اللہ سے چھٹی مانگ کے حضور کو بتانے آیا، ہیں جی، بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا کہا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔